وما لك قال 6000 لو تصدقت بها ما كان عدل نومة الغازي في سبيل الله او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی بزرگ اور عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہوا کہ اس نے ہم سب کو اپنا ایک اہم فریضہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی اور تھوڑی دیر دین کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ الحمدللہ کہنا چاہیے، الحمدللہ۔ ہاں، اس میں دعا نہیں مانگی جا رہی بلکہ اللہ کی نعمت پر کیا ہو رہا؟ شکر ہو رہا۔ تو الحمدللہ، اللہ ہمارے ان دونوں عملوں کو قبول فرمائے۔ بھائی بزرگ اور عزیز ساتھیو، مؤمنین کی صفات میں تیسری جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے شروع میں ذکر فرمائی ہے کہ پہلی صفات الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لائیں گے متقی لوگ۔ دوسرا فرمایا کہ یہ نماز کو قائم کریں گے اور جو اللہ نے انہیں دیا ہوگا یہ خرچ کریں گے۔ ایک صفت یہ بیان فرمائی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو وہی جو باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہوں گی وہ ان کو مانیں گے اور ان پر عمل کریں گے، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر آئی ہوں گی۔ یہ آیت بھائی بزرگوں اس طرف اشارہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ورنہ اگر آپ کے بعد نبوت کا دروازہ چلا ہوتا یا کوئی نبی آتا تو یوں اللہ فرماتے کہ ان باتوں پر بھی ایمان لانا جو اللہ کے نبی پر نازل ہو رہی ہیں، اور ان باتوں پر بھی ایمان لانا جو اللہ کے نبی سے پہلے حضرت موسیٰ، حضرت نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، داؤد، زکریا، ان پر جو ہوئی ہیں انہیں بھی، اور پھر آگے فرماتے کہ ان باتوں پر بھی ایمان لانا ہے جو ان کے بعد آئیں گے۔ اللہ نے بعد کا تذکرہ نہیں فرمایا، پہلوں کا تذکرہ۔ تو میرے بزرگوں معلوم ہوا کہ آپ آخری نبی ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ آپ کون ہیں، کہ بھائی بزرگوں آخری نبی ہیں، یہ ابھی بھی بات آئی تھی کہ فریضہ تبلیغ اس کے ذمہ ہے، کہ جس نے یہ بھائی بزرگوں اپنے دل کے اندر جما لیا، اور ہمارا عقیدہ ہے بھی یہ کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنی زندگی سے جانے سے کچھ عرصے پہلے، کچھ زمانے پہلے، کچھ دن پہلے یہ بات فرمائی تھی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہو گیا تھا۔ اور اذا جاء نصر اللہ والفتح، جو یہ صورت ہے یہ قرآن کریم میں سب سے آخری صورت ہے جو یہ نازل ہوئی۔ اس میں اللہ کے نبی کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے، اور آپ کا جو مشن دیا گیا تھا آپ نے اس کو بخوبی انجام دے چکے ہیں، اب آپ ہمارے پاس کی تیاری کر لیں۔ تو بھائی بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے کچھ عرصے پہلے جب آپ نے حج کیا، اور 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بات ارشاد فرمائی تھی، یہ تاریخی جملہ تھا اللہ کے نبی کا کہ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ اگر تمہارے پاس ایک آیت ہو، اگر تمہارے پاس دین کا کچھ بھی علم ہو، اس کو آگے پہنچا دو۔ ایک تو یہ غلط فہمی چلی جاتی ہے کہ پہلے ہم خود بن جائیں دوسروں کو جب بنائیں گے، پہلے عالم بنے پھر جب دعوت دیں گے۔ نہیں بھائی بزرگوں، اللہ نے فرمایا تھوڑا سا بھی ہے اسے بھی آگے پہنچانا۔ پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یہ شاہد جو ہے نا کہ جو یہاں موجود ہے وہ غائبین تک کو پہنچائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت کا انتہائی درجہ ہے کہ الشاہد اس بات کا معجزہ ہے، الشاہد یہ لفظ معجزہ ہے اس بات کا کہ اس نے دنیا کے کسی فرد کو نہیں چھوڑا، دنیا کے کسی انسان کو نہ چھوڑا، ساری دنیا کے انسانوں کو کیا کر لیا؟ شامل کر لیا کہ سب کو دین پہنچانا ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی فرماتے فَلْيُبَلِّغِ الْعَالِمُ الْغَائِبُ، کہ جو عالم ہے نا، جو عالم ہے وہ پہنچائیں گے دوسروں کو، دین دوسروں کو پہنچائیں گے۔ یا فرماتے فَلْيُبَلِّغِ الْعَامِلُ الْغَائِبُ، جو عمل کرتے ہیں نا وہ دعوت دیں گے، یہی فرماتے۔ نہیں بھائی بزرگ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے، جو یہاں موجود نہیں ہے ان کو دین پہنچانا ہے۔ یہ شاہد نے کسی بھی طبقے کو نہیں چھوڑا، نہ کسی عالم کو، نہ کسی غیر عالم کو، نہ کسی امیر کو، نہ کسی مالدار کو، بلکہ سب کو شامل کر لیا اور یہ کہا کہ بھئی سب کا کام ہے، سب کو کرنا ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بزرگ اور عزیز ساتھیوں، کام کو بنا کر کریں گے تو کام ہوگا، کام رسمیت میں نہیں ہے۔ ہاں بھائی بزرگوں، یہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ کہیں حکم دے کر نکلنے کا حکم ہے۔ ہاں اللہ فرما رہے انفروا خفافا وثقالا، کہ ہر حال میں تمہیں نکلنا ہوگا۔ ہاں تم میں سے ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہوگا کہ جو لوگوں کو معروفات کی طرف رغبت کرے، ہاں بھلائی کی طرف بلاوے، ہاں فضیلت والا راستہ ہے بہت۔ بھائی بزرگوں فرمایا کہ
اللہ کے راستے کا ہر قدم، ہاں چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، چھوٹا موٹا بھائی بزرگ راستہ نہیں ہے کہ اللہ کے راستے کا ہر قدم نہ جانے جنت میں کتنے درجوں کو طے کرتا ہے۔ ہاں اللہ کے راستے میں پھرنے والا ہر قدم اس کے نہ جانے کتنے درجوں کو طے کرتا چلا جاوے گا۔ آپ اندازہ تو لگائیں کہ اس کی گرد و غبار کو کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو بنا کر پیش کیا جاوے گا، اور اس کے اعمال کی کیا قیمت ہوگی۔ اعمال کی جب گرد و غبار کا یہ حال ہے تو بھائی بزرگوں اس محنت میں لگ کر اعمال کرنے کا کیا قیمت ہو سکتی ہے۔ ایک صحابی آئے، وہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کیف لی ان انفقت من مالی حتی ابلغ به درجۃ المجاہد فی سبیل اللہ۔ اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال ہے، اگر میں اپنے مال میں سے، اگر میں اپنی رقم میں سے، اگر میں اپنی دولت میں سے کچھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، کیا مجھے اللہ کے راستے میں جانے والے کا ثواب مل جاوے گا؟ آپ نے فرمایا وما ملک، تیرے پاس کیا ہے، تیرے پاس کیا مال ہے؟ ستۃ آلاف، کہا اللہ کے نبی میرے پاس تو 6000 ہے۔ فرمایا لو تصدقت بها ما كان عدل نومۃ الغازی فی سبیل اللہ، کہ اگر تو یہ 6 کی 6000 اپنا سارا کا سارا مال صدقہ کر دے، اور جو اللہ کے راستے میں تیرے مقابلے میں سویا ہوا ہے تو اپنی ساری دولت لٹا دے، تو جو سویا ہوا ہے اور اعمال کچھ نہیں کر رہا صرف سویا ہوا ہے، تو اس کے اجر کو بھی نہیں پا سکتا، تو اس کے اجر کو بھی نہیں پا سکتا۔ حدیث تو میرے بزرگوں، جب جو اللہ کے راستے میں پڑا سو رہا ہے اس کے اجر کو بھی نہیں پایا جا سکتا، اس کے اجر پر بھی نہیں پہنچا جا سکتا، اور جو اس محنت میں لگ کر بھائی بزرگوں گشت دے گا، گشت کر رہا ہے، دعوت دے گا، اللہ کے لیے ذلت برداشت کر رہا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، ہاں میرے بزرگوں عزیز ساتھیوں، راحت و آرام کو چھوڑ کر، ہاں بڑے بڑے بنگلوں کو چھوڑ کر، بڑی بڑی عیش اور عشرت والی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں مجاہدہ کر رہا ہے، تو ہم اندازہ تو لگائیں پھر انہیں کیا کچھ نہ ملے گا، انہیں کیا کچھ نہ ملے گا۔ جو گشت کرے گا، دعوت دے گا، تو بھائی بزرگوں اللہ نعمتوں کے انبار لگائیں گے، یہ دل کے ساتھ ہو، فکروں کے ساتھ ہو، لیکن بھائی بزرگوں رسمیت کے طور پر نہ ہو۔ اس لیے پورے ذخیرہ حدیث میں جو مبلغین حضرات کو دعا ملی ہے، جو داعی اللہ کو دعا ملی ہے، جو اللہ کے راستے کی طرف بلانے والوں کو اور اللہ کی طرف بلانے والوں کو دعا ملی ہے، وہ پوری دعا کسی کو نہیں ملی۔ پوری ذخیرہ حدیث میں آپ تلاش کر لینا، یہ کس سے پوچھ لینا۔ یہ دعا دی نظر اللہ الحمراء سمع مقالتی فوعاها ثم اداها۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا دی کہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ خوش و خرم رکھے اس شخص کو، سرسبز و شاداب رکھے اس شخص کو، خوشحال کر دے اس شخص کو جو میری بات سن کر اپنے دل میں محفوظ رکھے، اس پر عمل کرے اور لوگوں میں اس بات کی اشاعت کرے اور لوگوں تک وہ بات پہنچا دے، وہ خوش و خرم رہے۔ یوں نظر اللہ کا جو لفظ آیا نا بھائی بزرگ حدیث میں، اس نے نہ تو کوئی دنیا کا کونا چھوڑا، نہ آخرت کا کوئی گوشہ چھوڑا جو اس نے شامل نہ کر لیا ہو۔ یعنی فرمایا اللہ کے نبی نے میرا ہر وہ امتی شر اور شاداب، میرا ہر وہ امتی خوش و خرم رہے، شاداب رہے، میرے ہر امتی کا وہ گھر سرسبز و شاداب رہے، سارے جہاں کی خوشیاں اس کے گھر میں بھر دے جو میری بات کو سن کر آگے پہنچائے۔ یعنی سارا گھر بھی خوشیوں سے بھر دے اور اس کی زندگی کو بھی خوشیوں سے بھر دے۔ پھر بھائی بزرگوں آگے فرمایا فرب مبلغ او عام سامعین، یہ بھی ایک خوشخبری ہے کہ بہت سے ایسے ہوں گے جو تم سے سن کر آگے پہنچائیں گے اور تم سے زیادہ عمل کرنے والے ہوں گے، جو تم سے سنیں گے لیکن عامل سے زیادہ ہوں، اس سے عالم سے بتانے والے سے زیادہ عمل کرنے والے ہوں گے۔ تم سے سنیں گے کوئی بات اور اس پر عمل تم سے زیادہ کریں گے اور تم سے زیادہ پہنچائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا اجر بھی تمہیں دیا جائے گا، اور آگے یہ غلط فہمی کا ازالہ بھی ہے، غلط فہمی کو دھوکا ہے، غلط فہمی کا بھائی بزرگ غلط فہمی کو دھوتا بھی ہے۔ آج ہمارا مزاج یہ ہے اور ہمارا ذہن یہ بن گیا بھئی تبلیغ وہ کرے جو عمل کرتا ہو، نیکی کی دعوت وہ دے جو نیکی کرتا ہو، نماز کی دعوت وہ دے جو نماز کرتا ہو۔ نہیں میرے بزرگ اور عزیز ساتھیوں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں دخول جنت کے لیے، جنت میں جانے کے لیے عمل کا ہونا تو شرط ہے، لیکن نیکی کی دعوت کے لیے نیکی کرنا شرط نہیں ہے۔ یہ مادہ پیدا ہی جب ہوگا جب نیکی کی دعوت دے گا، ہاں یہ مادہ پیدا جب ہوگا جب میرے بزرگ اور عزیز ساتھیوں یہ نیکی کی دعوت دے گا۔ ہاں بھائی تیمور، بھائی تو نماز پڑھا کر، اس نماز پڑھنے کا اجر انشاءاللہ کہنے والے کو مل گیا۔ نماز نہ پڑھنے کا جرم الگ اور سزا الگ، لیکن کہنے کا ثواب مل گیا۔ کیوں؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اگر ایک چھوٹی سی بھی نیکی کرو گے اس کا بھی بدلہ لوگے۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر ایک بدی بھی کرو گے، ایک گناہ بھی کرو گے تو اس کی سزا بھی بھگتو گے، اس جرم کی سزا بھی تمہیں بھگتنی ہوگی۔ ہاں
یہ بھی بھائی بزرگوں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ میں بھی اشارہ ہے اس طرف، یہ بھی ہماری اس غلط فہمی کو دھوتا ہے ہاں کہ کام وہ کرے جو پہلے صفات کا حامل ہو، ساری صفات اس کے اندر ہوں، جب دوسروں کو دعوت دے نہیں، ایسے تو دنیا کا نظام تباہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ پھر تو ایک غیر عالم، پھر تو ایک ان پڑھ باپ اپنے بچے کو یہ ہدایت نہیں کر سکتا کہ تو پڑھنا چاہ، بھئی تو پڑھا ہوا نہیں ہے دوسروں کی دعوت کیوں دے رہا؟ پھر تو بھائی بزرگوں دنیا کا نظام ہی بند ہو جائے گا۔ پھر تو ایک والد اپنے بچے کو کوئی بھلائی کی بات بتا ہی نہیں سکتا۔ ہاں، کوئی ان پڑھ باپ اپنے بچے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو اسکول چلا جا، تو مدرسے چلا جا، تو تعلیم حاصل کر لے۔ نہیں میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، کہنے کا صرف کہنے کا اجر ملے گا، اور اس نیکی کو نہ کرنے کا جرم الگ ہے، اس نیکی کو نہ کرنے کا جرم الگ ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جب کریں گے دعوت دیں گے اللہ رب العزت پیدا فرمائیں گے۔ ہاں فرمایا جب یہ نکل جاتا ہے تو گناہ، جب یہ نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ سر کے اوپر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب جب نکل جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب اپنے گھر سے نکلے گا تو سارے گناہ نیچے گر جاتے ہیں۔ پھر فرمایا پھر اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جسم پر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ باقی نہیں رہتے، جناح بعوض، ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ باقی نہیں رہتے۔ پھر فرمایا وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لَهُ درجہ، اور تو چلا جا، وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لَهُ بِأَرْبَعٍ، اور تو اللہ کے راستے میں چلا جا، ہم تیری 4 چیزوں کی ضمانت لیتے ہیں، 4 چیزوں میں تیرے ضامن ہوں گے، 4 چیزوں میں تیرے گارنٹر بنیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ تیرے مال کی، یخلفہ فی اہلہ و مالہ، کہ تیرے مال کی حفاظت کریں گے، تیری جان کی حفاظت کریں گے، تیری اولاد کی حفاظت کریں گے، اور تیرے گھر کی حفاظت کریں گے۔ کہ تو چلا جا، تیرے ضامن بھی ہم ہیں، اور تیری ان چیزوں کی حفاظت کریں گے، اور تیرے گناہ کو معاف فرما دیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے پاکیزہ مکانات تجھے دیں گے، اور ایسے باغات میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں۔ قرآن کو دیکھے تو صحیح، حدیث کو دیکھے تو صحیح کہ اللہ کے کام کرنے والوں کو اللہ نے کیسا نوازا بھی ہے، اور اللہ رب العزت کا وعدہ بھی ہے۔ اس لیے میرے بزرگ اور عزیز ساتھیوں، ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں اسی راستے میں جانا ہے، تاکہ ہم ان نعمتوں سے کیا ہو جائیں، سر سوزہ شاداب ہو جائیں، وہ نعمتیں ہمیں مل جائیں، وہ درجات ہم پالیں۔ اسی کے لیے سبھی ساتھی بھائی بزرگوں ہر ایک کا کام ہے، ہم بھائی بزرگوں کام کریں گے، اللہ رب العزت حال کو ٹھیک کریں گے۔ ہاں آج ہمارے اعمال، ہمارے بھائی بزرگوں، امالکم حکامکم، کہ تمہارے عمالکم حکامکم، تمہارے اعمال ہی تو ہیں تمہارے حاکم۔ بھئی جس طرح اعمال پہنچا رہے اسی طرح نتائج آ رہے ہیں، اعمال صحیح نہیں ہیں، اس لیے اعمال پر زندگی ہوگی، اللہ رب العزت دونوں جہاں بنائیں گے۔ اس لیے سبھی ساتھی ارادہ کریں نکلنے کا، ہمارے یہاں سے انشاءاللہ جماعت جاتی ہیں، تو بھائی بزرگوں اللہ سے دعا بھی کریں کہ آج دیکھیں کہ کتنا بڑا طبقہ مسجد سے بھائی بزرگوں ہٹا ہوا ہے، ایک کتنا بڑا طبقہ ایسے جہل کی زندگی میں گزر رہا ہے جس کو نماز روزے تک کا علم نہیں ہے، جس کو واجبات اور سنن کا اور فرائض کا علم نہیں ہے۔ اس لیے سبھی ساتھی ارادے کریں اور سبھی ساتھی اپنے نام پیش کرائیں۔ ہفتے سے دیکھو 3 دن کی جماعت جائے گی، بھئی اب تو فی الحال اسی میں نام لکھاویں، سب ساتھی اپنے گھر سے ایک ساتھی دیں، انشاءاللہ جماعت جائے گی۔ بھائی رضوان میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم انت الغفور الرحیم، اللہم انت الغفور الودود، اللہم انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم ظالم ہیں، ہم قصوروار ہیں، ہم تیرے نافرمان بندے ہیں، تو ہمارا اللہ ہے۔ اے اللہ تو ہم سے ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اے اللہ ہم رات دن توبہ توڑتے ہیں، تو رات دن معاف کرتا ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے تجھ سے ہمیں حیا نہیں رہی، اے اللہ حیا پیدا فرما۔ اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما، اے اللہ پوری امت کو معاف کر دے۔ اللہ معافی کی بھیک مانگتے ہیں، معاف کر دے۔ اے اللہ جو کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اے اللہ اس میں غلطی کوتاہی واقع ہوئی ہے، معاف فرما دے۔ اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما لے، ہم سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اپنے کام میں، اللہ کام کو کام بنا کر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو کام جن صفات کا مقتضا ہے، جن صفاتوں کو چاہتا ہے، وہ صفات ہمارے اندر داخل فرما۔ بد نگاہی سے، بد غیبی سے، بد کلامی سے، بد فحشی سے، جھوٹ سے، ایک دوسرے پر تنقید کرنے سے، ایک دوسرے پر اعتراض کرنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری مسجد کو اعمال دعوت سے منور فرما،
پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں اللہ ان کو اعمال دعوت سے آباد اور شاداب فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے جماعتوں کا نکلنا آسان فرما، جن ساتھیوں نے نام لکھائے ہیں ان کا نکلنا آسان فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ان کا نکلنا آسان فرما، جماعت کا نکلنا آسان فرما، نکلنے کی شکل اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا تھوڑا سا غم ہم کمینوں کو، ہم نالائقوں کو، ہم گندے نالی کے گندے کیڑوں کو بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما، تھوڑا سا غم امت کی بددینی کا ہمیں بھی عطا فرما، تھوڑا سا غم بددینی کا اللہ ہمیں بھی عطا فرما۔ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے جرموں کو معاف فرما، گناہوں کی نفرت دل میں بھر دے، گناہوں کی نفرت اللہ دل میں بھر دے، گناہوں کی نفرت دل میں بھر دے۔ اللہ ریا سے حفاظت فرما، للہیت عطا فرما، دکھلاوے سے، شہرتوں کے جذبے سے، اپنے نام و نمود کے جذبے سے حفاظت فرما، نام و نمود کے جذبے سے حفاظت فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے اوپر تادیر قائم فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ صحت عطا فرما۔ جو بھائی اور بہنیں بے نکاح ہیں غیب سے نیک سالوں جوڑوں کا نظم فرما، غیب سے نیک سالے جوڑوں کا نظم فرما۔ اللہ وقت پر رخصتی ہونے کے اسباب پیدا فرما، سنت اور شریعت پر چلنا آسان فرما۔ اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین اللہ